ٹیم کو اس بار جو اسائنمنٹ کرنا ہے وہ کھوج ہے ایک ایسی سرزمین کی جو پاکستان میں کسی حد تک کربلا کی مجموعی فضا سے مماثل ہے، اور جہاں عزم، حوصلے اور بشارتوں کی حیرت انگیز داستان ہماری منتظر ہے۔ ہم نے گوگل کر کے اپنی منزل کا نقشہ نکالا۔ ہمیں سفر کرنا ہے جاگیر علی اکبر کا۔ اور بازیافت کرنی ہے اس علاقے کی تاریخ، ثقافت اور روایات۔ جاگیر علی اکبر کی کربلا سے کیا نسبت ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہر سال یہاں واقعہ کربلا کی یاد تازہ کرتے ہیں اور عراق کے قبیلے بنو اسد کے اتباع میں کفنیاں پہن کر شہدائے کربلا کی تدفین کو تمثیل کی صورت دہراتے ہیں؟ صوفیہ کی سرزمین سندھ خدا کے برگزیدہ بندوں کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ جب ہم حیدرآباد سے آگے نکلے تو رانی پور پہنچ کر سب سے پہلے حضرت سچل سرمست کے مزار پر حاضری دی۔ اور تصوف کی سب سے بڑی علامت یہاں سچل سائیں کا مزار ہے، جہاں ہمہ وقت زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ بدل پاک حمایت میری، بدل پاک حمایت میری، بدل پاک حمایت میری، بدل پاک حمایت میری، حسن و حسین۔ صوفیانہ کلام گایا جاتا ہے اور یہاں وہ بے خودی طاری ہو جاتی ہے کہ انسان خود کو خالق حقیقی کے قریب محسوس کرتا ہے۔ سچل سائیں کے مزار پر حاضری دے کر ہم چلے اپنی منزل کی طرف، جاگیر علی اکبر کی طرف۔ جاگیر علی اکبر اندرون سندھ واقع ہے۔ رانی پور اور کوڈے جی کے وسط میں ایک چھوٹا سا شہر کمب واقع ہے۔ شہر کمب میں داخل ہو کر تقریباً 10 کلومیٹر کا سفر طے کیا جائے تو جاگیر علی اکبر کا بورڈ رہنمائی کرتا ہے۔ مرکزی دروازے سے گزر کر آپ جاگیر علی اکبر کی طلسماتی فضا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم نے تقریباً 3 کلومیٹر کا سفر اور طے کیا تو جاگیر علی اکبر میں نصب ایک بہت بڑا علم دور ہی سے نظر آیا۔ میں جب اس سرزمین پر پہنچا، جو تاریخ کربلا کی میں سنتا تھا، اس تاریخ کو سرزمین مقدسہ پر پایا۔ ریگستان ہیں، ٹیلے ہیں، بے آب و گیا ہے۔ اس طرح سے قدم رکھتے ہی کے ساتھ پورا منظر کربلا کا تھا یہاں پر، لیکن کوئی ایک سایدار درخت کا تصور بھی نہیں تھا، سوا ریت کے بلند بلند ٹیلے تھے، جن ٹیلوں پر کھڑے ہو کر آدمی، اتنی بلند ٹیلے تھے کہ کھڑے ہو کر دیکھتے تھے کوڈی جی کے قلعے نظر آتے تھے یہاں سے، اتنے بلند ٹیلے تھے۔ اور جب دھوپ ہوتی تھی تو یہ ریت اتنی چمکتی تھی اور اتنی گرم ہوتی تھی کہ اگر کوئی چپل اتار کے چلے تو ناممکن تھا۔ اس ریگستان کو کراس کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ یہاں قریب میں کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، صرف ریگستان کا ٹکڑا تھا۔ جہاں جہاں تک حتی یہ 22 ایکڑ کا رقبہ ہے، اس پورے رقبے کے اندر
मैदान करबला का तस्वर भी था, तिल्ला ज़ैनबिया का तस्वर भी था, और करबला की तारीख बताई गई है, वो कुल के कुल तारीख इस सरजमीन पर मुझे नज़र आ रही थी। जागीर अली अकबर में दाखिल होकर यूं लगता है जैसे हम करबला में आ गए हैं। वही सहरा, वही मौसम की सख्ती, वही वीरानी। और वही फरात की तरह एक सोगवार बहती नदी, आगे न बढ़े सका। करबला क्या है? मारकाए हक़ व बातिल, वाक़या करबला, तारीख का वो अजीम तरीन सानिहा है जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। सरवर ने उनसे पूछा, तारीख बयान करती है कि जब यजीद से मारका दरपेश था और इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अच्छी तरह जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, तो उन्होंने करबला के मकाम पर तकरीबन 4.5 मुरब्बा मील जमीन बनु असद से खरीदी थी। ये एक बंजर और बेआब जमीन थी जिसका कोई मसर्रफ नजर ना आता था, मगर हजरत इमाम हुसैन ने वो जमीन एक खास मकसद के लिए हासिल कर ली थी। और 10 दिन के बाद लाशें पड़े हो। और साथ ही आपने बनु असद के लोगों को एक वसीयत भी दी थी। जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम को पहुँचे थे करबला की सरजमीन पर, तो उसके आसपास के जितने भी गांव थे वहाँ पर बनी असद के कबाइल आबाद थे, और वो कदीम ज़माने से वहाँ पर आबाद थे, और ये ज़मीन भी उन्हीं की मिल्कियत थी। लेकिन इस ज़मीन को उन्होंने इसलिए छोड़ दिया था कि ये यहाँ पर ज़राअत नहीं होती थी, और वो कहते थे कि ये ज़मीन चूँकि कंकर पत्थर वाली है, और ये भी कहते थे कि बला और मुसीबत की ज़मीन है, इसलिए उस पर वो ज़राअत नहीं करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 4.5 मील मुरब्बा, यानी अगर आप 4 सिमतों पर जाएं, 4.5 मील तक चारों तरफ जाएं, तो इतनी ज़मीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि हमारे हाथ तुम पेश डालो। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो होने में दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और ये ज़मीन जो है फिर इमाम अली मकाम ने बनु असद के कबीले से ख़रीद कर ली थी, और उस ख़रीद में ये था कि आपने कबाला नामा उसका बाकायदा जो है वो यानी पेमेंट की है उस ज़मीन की। जब कागज़ात तैयार हो गए तो आपने उस ज़मीन को उनको हिबा कर दिया, यानी वो कागज़ भी उन्हीं को दे दिया, कीमत भी उनको दे दी, और कहा कि हम तुम्हीं को इस ज़मीन का मुख्तार बनाते हैं। ज़मीन भी तुम्हारे पास रहेगी, कागज़ भी तुम्हारे पास रहेगा। यहाँ पर 8 रोज़ के बाद कुछ लाशें पड़ी होंगी, और तुम आकर उन्हें दफन कर देना, और तुम्हारे साथ मेरा बेटा ज़ैनुल आबदीन मोजिज़े से राहे कूफा और शाम से आएगा, और वो तुम्हारा साथ देगा, चूँकि इमाम को इमाम ही दफन करता है, मासूम को मासूम दफन करता है। और हज़रत सैयदा ज़ैनब से आपने पूरे सफ़र के दौरान में कहीं भी कोई इख्तिलाफ नहीं फरमाया, लेकिन ये मौका ऐसा था कि यहाँ हज़रत सैयदा ज़ैनब ने कहा कि ये ज़मीन जो आप ले रहे हैं ये मेरे बेटे अली अकबर, चूँकि उन्होंने फूफी की हैसियत से नहीं माँ की हैसियत से पाला था, तो कहा ये मेरे बेटे अली अकबर के नाम से आप ले लें। हज़रत इमाम अली मकाम ने यहाँ डिफ़र फरमा किया और कहा कि नहीं, ये ज़मीन मैं अपने नाम से लूँगा, चूँकि आप ये वाक़या इतना कहकर मौरख़ीन गुज़र जाते हैं, लेकिन इमाम अली मकाम की फ़िरासत ईमानी को देखिए कि उन्होंने अपने नाम से इसलिए ली कि हज़रत अली अकबर के नाम से लेते,
تو بنو ہاشم کے دیگر لوگ اور جتنا آپ کے ساتھ جو آپ کے رفقا تھے وہ سب شامل نہیں ہوتے۔ امام عالی مقام نے اپنے نام سے لے کر یہ زمین جو ہے اس بات کا اظہار فرمایا کہ آپ قافلے کے سالار تھے، اس لیے اپنے نام سے لے کر پورے جتنے بھی شہداء ہیں ان کو ایک تحفظ فراہم کیا۔ آگے دیکھیے بریک کے بعد۔ اے بنی اسد والوں میرا لاشا اٹھا لینا اور کفن بھی پہنا دینا، میری مرقد بنا دینا۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہونے میں دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہونے میں دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ پندرہ صدیاں بیت گئی ہیں۔ حضرت امام حسین اور ان کے ثابت قدم اہل خانہ اور جان نثار ساتھیوں کی تدفین کی سعادت حاصل کرنے والا بنو اسد کا قبیلہ ہر سال محرم میں چہلم کے موقع پر اسی انداز میں وہاں آتا ہے اور شہداء کربلا کی یاد تازہ کرتا ہے۔ آج بھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چہلم کے موقع پر یہ ایک بنی اسد کے قبیلے کا جلوس وہاں آتا ہے، سوائے بنی اسد کے قبیلے کے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ سب سے پہلے جو امام عالی مقام کے روضہ اقدس پر وہ آئے۔ اور وہ کفنیاں پہنے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں کدالیں اور پھاوڑے لیے ہوتے ہیں اور پانی کے گھڑے برتن ہوتے ہیں، سرائیوں میں پانی بھرا ہوتا ہے، وہ سر پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ جب وہ قافلہ کئی لاکھ کا داخل ہوتا ہے کربلا میں تو ایک قیامت برپا ہوتی ہے، انہیں راستہ دیا جاتا ہے، وہ دوڑتے ہوئے روضے میں جاتے ہیں اور وہ آوازیں بلند کرتے ہیں کہ فرزند رسول ہم آ گئے ہیں، ہم تدفین کریں گے، ہم آپ کے بچوں کے لیے پانی لائے ہیں اور ہم قبریں بنائیں گے، بچوں کو پانی پلائیے، اس طرح کے نوحے عربی میں وہ آوازیں بلند کرتے ہیں۔ یہ جاگیر ایک فرد واحد کی عقیدت کا ثمر ہے، مگر اس کی ملکیت کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ امام حسین اور اہل بیت سے عقیدت اور محبت رکھنے والے لاکھوں زائرین کی ہے۔ نایاب حسین سائیں، جنہیں جاگیر علی اکبر کا متولی کہا جا سکتا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں اس سرزمین کی بشارت ہوئی تو انہوں نے تنہا یہ بیڑا اٹھایا اور یہاں کربلا کا منظر سجا دیا۔ بچپنے سے میری روح میں ایک چیز سمائی تھی کہ تو مجھے مل جا، تو مجھے اس طرح سے ملا کہ صحرا ریگستان جاگیر علی اکبر میں لے آیا۔ اگر مجھے کوئی امام بارگاہ بنانی ہی ہوتی یا کوئی مسجد ہی بنانی ہوتی تو مجھے کراچی سے 8 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی، لیکن اس ریگستان صحرا میں پہنچ کر کوئی ذات مجھے لے آئی۔ اللہ نے سرزمین جاگیر علی اکبر کو پردے حجاب میں رکھا۔ اگر پردے حجاب سے باہر ہوتی یہ زمین کھیتی باڑی میں استعمال ہو چکی ہوتی۔ اس کو حجاب میں ایسا محفوظ رکھا کہ کوئی بھی نجس چیز کا گزر اس سرزمین سے نہیں ہوتا تھا۔ صحرا تھا، ریگستان تھے، ٹیلے تھے۔ اللہ کی شان ہے
لیکن یہ سرزمین خدا اور اس کے محبوب کے ملنے کی سرزمین ہے۔ خدا کی رضا حاصل کرنے کے سفر میں بشارت اور خواب کی کیا اہمیت ہے؟ قرآنی آیات سے ثابت ہے کہ مومن کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں جو بندے اور جو نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور خوابوں کے لیے یہ ہے کہ انبیاء کے 73ویں حصے میں خواب آتا ہے، یعنی نبوت کا 73واں حصہ۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ 40واں حصہ۔ مومن کا خواب جو ہے وہ مثل بشارت اور الہام کے ہے کہ اس کو سچی خبریں دی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ رویائے صالحہ، اچھے جو خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ نور الدین زنگی کا زمانہ تھا، اور نور الدین زنگی کو جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خواب میں آ کر بشارت دی کہ دیکھو میرے مدار کے قریب جو ہے کچھ کتے آ رہے ہیں۔ نور الدین زنگی نے وہ اس کو خواب سمجھا، ایسی جو ہے وہ اہمیت زیادہ نہیں دی۔ دوسرے دن جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، ان لوگوں کے چہرے بتائے کہ یہ افراد ہیں جو مجھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جا کر دیکھا تو انہوں نے وہاں سے سرنگ لگائی ہوئی تھی جنت البقیع سے حضور کے روضہ اقدس تک، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں تک پہنچ گئے تھے وہ، اور خون آلود مٹی جو ہے وہاں سے برآمد ہوئی۔ اور اس کے بعد اس نے چاروں طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے جو ہے کھدائی گہرائی کے اندر کروائی، اور وہاں شیشے کی جو ہے دیوار بنا دی تاکہ جو ہے آئندہ کوئی شخص جو ہے وہ ایسی حرکت کا جو ہے مرتکب نہ ہو۔ سرزمین کربلا میں خریدی گئی امام عالی مقام کی زمین کی طرح یہ سرزمین بھی بنجر اور صحرا پر مشتمل ہے۔ مجھے خدا کی ذات مقدسہ اس سرزمین پر لے آیا تو میں نے مقامی لوگوں سے اس سرزمین کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کسی کی ملکیت تو نہیں ہے، یا گورنمنٹ سے کسی نے الاٹ تو نہیں کرائی۔ تو یہ کہا کہ ہمارے گاؤں کے قریب تھے ریگستانی ہے، لیکن یہ ظاہری کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی نگرانی میں ہے۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہونے میں دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جہاں تک کاغذی کارروائی کا تعلق ہے تو یہاں پہ جو شاہ صاحب آئے تو یہاں کے جن لوگوں کی یہ پراپرٹی تھی ان سے ظاہر سی بات ہے انہوں نے تعلقات کیے اور ان سے رجوع کیا کہ میں نے یہ خدا کی تلاش میں جب میں نکلا تو مجھے آئمین کے ظہور کا یہاں پہ پتہ چلا، تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی لیگل جو ریکوائرمنٹس ہیں شاہ صاحب نے ضرور پوری کی ہوں گی۔ جاگیر علی اکبر کی تعمیر کا سلسلہ عجیب بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ کچھ سوچا ہوا نہیں ہوتا، ایک چیز انڈر کنسٹرکشن ہے تو دوسرے چیز کی ہدایت کل پر جاری ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو ابھی مکمل نہیں کرنے پاتے کہ یک دم اس کا نشان ڈال دیں۔ اور جس طرح سے جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ ایک خالی زمین پر نشان کر دیتی ہیں اور قلب پر اس نام کی کیفیت طاری کر دیتی ہیں، تو اس کام کو یک دم شروع کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری جو بھی ہیں میرے مولا کی ہدایت ہے اور انہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ علم کی تاریخ بھی بڑی دلچسپ ہے اور ازل ہی سے انسان کا علم سے ایک رشتہ نظر آتا ہے۔ علم جو ہے وہ پہلی بار جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے تو جب قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا تو اس کے بعد حضرت آدم کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام شیس ہے، جس سے دنیا کی نسل چلی اور ہمارے پیغمبر ان کی نسل میں آئے۔ چونکہ جو نیک بیٹا تھا وہ شہید ہو گیا تو اللہ نے ایک اور بیٹا عطا کیا۔ تو جناب شیس جب جوان ہوئے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم قابیل سے حابیل کے خون کا انتقام لو، اس کی نسل سے انتقام لو۔ تو جناب شیس نے فرمایا کہ ہم کیسے بلائیں
اپنی نسلوں کو وہ قبائل تو اتنی دور دور نکل گئی ہیں آدم کی اولاد کی نسلیں، تو ہم انہیں بلا کر لشکر کیسے بنائیں اور کیسے ہم یہ انتظام کریں؟ تو اللہ نے جبریل امی کے ہاتھ ایک علم جنت سے بھیجا اور جبریل نے اس کو ایک بلند مقام پر نصب کر دیا جو اتنا اونچا تھا کہ اس کا جو پھریرا تھا وہ دور سے میلوں سے نظر آتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فضا میں اس بلند چیز کو دیکھ کر لوگ اس طرف آئیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ فضا میں کیا چیز بلند ہے، تو اسے دیکھنے آئیں گے تو تمام لوگ جمع ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ جمع ہو جائیں علم کے گرد تو تم اپنا پیغام قوم کو پہنچا دینا۔ علم بنانا اور علم نصب کرنا یہ دو ایک چیزیں ہیں۔ تو علم بنایا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اور سب سے پہلے غزوہ بدر کے موقع پر وہ علم آیا کام، اس کے بعد دیگر غزوات میں جو ہے وہ علم جو ہے وہ بنتے رہے۔ لیکن جب غزوہ احزاب ہوا اور 7 مساجد کہلاتی تھی، اب وہ 7 مساجد تو وہاں باقی نہیں ہیں، ان میں سے کچھ مساجد ہیں لیکن مسجد فتح اب بھی ہے۔ تو مسجد فتح میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا فرمائی کہ ان مشرکین پر جو ہے وہ ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا کا جو ہے وہ عذاب نازل فرمایا، سردی کا شدید جو ہے وہ حملہ ہوا ان پر، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں فتح و نصرت کی دعا مانگی تھی، مسجد فتح کا جو اب مسجد فتح اسی لیے کہتے ہیں اس کو، اس مقام پر بیٹھ کر آپ نے دعا مانگی تھی، اب وہاں مسجد بنا دی گئی ہے، تو ادھر جو ہے وہ علم کو نصب فرمایا جو آپ کی فتح کا نشان تھا۔ جب کوئی کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں اور لوگ شکوک و شبہات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ سائیں نایاب حسین کی نیت اور مقصد پر شک کا اظہار کیا گیا تو پھر غیب سے ان کی تائید میں اشارے ہوئے۔ اس علم کو خدا ذوالجلال والاکرام نے غروب ہوتے سورج میں 1 ماہ تک پورے یہاں کے جو بھی لوگ تھے ان میں ماننے والے بھی تھے، مخالفین بھی تھے، اور یہ لوگوں پر ظاہر کر دیا۔ جیسے اگر کسی نے مومنین سے کہا کہ یہ اتنا بھاری ہیوی سامان کراچی سے ٹرک میں یہاں پہنچا ہے، بھلا اسٹیل کے علم بھی کبھی ہوتے ہیں اور اتنے بلند، لکڑی کے علم لگائے جاتے ہیں، اتنے ہیوی پائپ کے علم اتنے بلند تو کبھی نصب ہوتے ہی نہیں، یہ کیا سلسلہ؟ اگر کسی نے اعتراض کیا ہے، وہ بھی ہم سے اعتراض نہیں، یہاں کے مقامی لوگوں سے کہا کہ باہر کا آدمی اتنا بڑا کام کیوں کر رہا ہے، یہ کیسے نصب ہوگا، کیا ضرورت ہے؟ تو خدا نے اس علم کو نصب ہونے سے پہلے کہ ابھی سامان پڑا ہوا ہے اس علم کا، نصب ہونے سے پہلے ہی پوری یہاں کے لوگوں کو اور باہر کے لوگوں کو 1 ماہ تک غروب ہوتے سورج میں علم کو پھیرے کو لہراتے ہوئے دکھایا گیا۔ آگے دیکھیے بریک کے بعد۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہونے میں دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ رضاکار مسجد عسکری میں قافلہ بنو اسد کے جلوس کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہاں 13 محرم کو قبیلہ بنو اسد کے قافلے کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ کفنی اس وقت پہنی جاتی ہے کہ جب آدمی جہاد کی راہ میں یہ طے کر کے نکل پڑتا ہے کہ ہمیں اپنا سر کٹانا ہے۔ پھر بنی اسد نے جو ظلم خود اپنی آنکھ سے دیکھا
کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا. پھر عورتوں نے اور بچوں نے بھی یہ کہا، آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ہم چل کے وصیت پر عمل کریں، بھلے فوج آ کے ہمیں مار ہی ڈالے، اس لیے کفن پہن کے نکلے تھے وہ. جاگیر علی اکبر میں قافلہ بنو اسد کی پیروی میں کفن پوش جلوس کا سلسلہ 1998 سے شروع ہوا. لیکن اس وقت اس جلوس کی تعداد قلیل ہوا کرتی تھی اور اسی سال ان شبیہوں کی باقاعدہ تدفین کی گئی جو اب نہیں ہوتی. اے بنی اسد والو میرا لاشا اٹھا لینا اور کفن بھی پہنا دینا، میری مرقد بنا دینا. اس جلوس کی ابتدا اس علم سے ہوتی ہے جسے مقام ادب کہا جاتا ہے. اس مقام سے معصومین کربلا کی شبیہیں برآمد ہوتی ہیں. جب کربلا میں داخلے شاہدی ہوا، تب ذوالجناح شاہ بھی آگے نہ بڑھ سکا، تو ناگہاں بنی اسد کا قبیلہ بھی آ گیا. سرور نے ان سے پوچھا یہ ہے کون سی جگہ، اور بولے بنی اسد کے ہے نام اس کا کربلا. تو مولا نے ان سے روکے وصیت میں یہ کہا، اور کچھ امتحان ہم پہ کڑے ہوئیں گے یہاں، اور 10 دن کے بعد لاشیں پڑے ہوئیں گے یہاں. اے بنی اسد والو میرا لاشا اٹھا لینا اور کفن بھی پہنا دینا، میری مرقد بنا دینا، میرا لاشا اٹھا. علم کی طرح شبیہ کا سلسلہ بھی صرف واقعہ کربلا سے منسلک نہیں بلکہ انسانی تاریخ میں ہزاروں برس پہلے سے شبیہ کی روایات ملتی ہیں. شبیہوں کا سلسلہ بہت پرانا ہے، اور شبیہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی تعظیم والی چیز کہ جو آپ اس کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کریں. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہونے میں دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جیسے گنبد خضرا جو ہے وہ جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تصاویری صورت میں جو ہے وہ گھروں میں لوگ جو ہے وہ اس عقیدت اور محبت کے اظہار کے طور پر بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو یہ تابوت آگے آگے چلتا تھا اور اس کے اوپر شامیانہ لگا ہوتا تھا اور
सच्चे मोतियों की झालर से उसको सजाया जाता था। कुरान करीम ने भी जिक्र किया ताबूत सकीना का, और उससे सकीना के माना है कि इंसान को जो है सुकून क़ल्ब हासिल हो जाए। इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या एक ऐसा अजीम वाक़या था कि जो ताबूत सकीना से भी ज़्यादा अजीम वाक़या है। और यहाँ बर सग़ीर पाक व हिंद में हज़रत इमाम अली मकाम के रोज़े अक़दस पर तैमूर लंग हमेशा हाज़िरी दिया करता था, लेकिन उसने जब वो माज़ूर हो गया और जाने से कासिर रहा तो उसने फिर वही शबी जो हज़रत इमाम अली मकाम के रोज़े अक़दस की थी उसको जो है वो यहाँ बनाकर और उस 10 मुहर्रमुल हराम को जो है उस पर अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया। तो इमाम हुसैन की जो शबी जनाजे की बनाई जाती है वो बहुत काबिल एहतराम है। मेरा भी कासिर भी अब्बास भी। इन शबी के जुलूस के साथ हजारों लाखों अफराद सीना को भी करते हैं। मुहिब्बान हुसैन आगे बढ़ते हैं। मैदान में बेकफन ये मौलाई शबी है इमाम हुसैन, शबी है मौला अब्बास अलमदार, शबी है अली अकबर और शबी है अली असगर लेकर आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने कफनियां पहने होती हैं बिल्कुल कबीला बनो असद वालों के अंदाज में। उठा लेना मेरी मरकद बना देना। कौम असद के बच्चों से मौला हुसैन मुखातिब होकर कहते हैं कि फिर असद के कबीले के बच्चों से भी इस तरह मेरा मौला मुखातिब हुआ। अपनी मुट्ठी में मट्टी उठाकर तुम्ही हो सके तो मेरी लाश पर डालना, मेरी माँ से दुआ लेना, मेरी मरकद बना देना। यहाँ अकीदतमंद दूर दराज से आते हैं। इस सरजमीन में आकर फिरका, जबान, नस्ल, रंग और कौमियत का फर्क मिट जाता है। यह हुब्बे हुसैन का ही करिश्मा है कि मनो तू का फर्क मिट जाता है। सिर्फ गमे हुसैन और गमे हुसैन से कशीदा पैगाम हक नुमाया रहता है। जागीर अली अकबर में जो भी आता है, किसी भी फ़िक़े से ताल्लुक़ हो, ये जागीर अली अकबर किसी शिया फ़िक़े ही की सरजमीन के लिए सरजमीन नहीं है। ये पूरे मखलूक की खुदाबंदी के लिए रहमत का घर है। इस सरजमीन की ख़ास बात यह है कि कदम रखते ही के साथ कल्ब की धड़कन में खुदा की ज़ात मुक़द्दसा इस सरजमीन के तारुफ करा देता है। मैं कहाँ जाऊँगा बेकसों बेवतन, सब कहेंगे मुझे शाह तशना दहन। रन में तीरों का होगा मेरा पैरहन, खाक करबो बला होगी मेरा कफन, सबको खाक। यहाँ आने वाले लोगों का अकीदा है कि जिनके हवा से खमसा मासूमीन करबला की मोहब्बत से सरशार रहते हैं, इस सरजमीन पर मौला का उन्हें बुलावा अस खुद आता है, जो कफनियां पहने सुन्नत बनु असद ताज़ा करते हैं, शहीदान करबला की शबीहें उठाते हैं और ज़रीहों और अलम के अतराफ घूमते हैं। आएगी शामे अलम, माल लुट जाएगा, खैमे जल जाएंगे, और बच्चे छोटे हैं मेरे सहम जाएंगे, जलते खैमों से डर कर निकल जाएंगे, उनको जाए अमा देना। हुसैन और आले हुसैन के परवाने अब मुबारक ज़रीहों या मज़ारात मुक़द्दस की तरफ रवां दवां हैं, जो यहाँ की जन्नत बकी में है। मेरा लाशा उठा लेना, मेरा अकबर भी कासिर भी अब्बास भी, और ओनो मोहम्मद मेरे गुल बदन, सब पड़े होंगे मैदान में बेकफन, खाके करबो बला होगी
کفن سب کو خاک شفا دینا، میری مرقد بنا دینا، کہ جب بھی زائر زیارت کو آئے میری۔ جاگیر علی اکبر کی جنت البقیع میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے نظر بی بی فاطمہ کی ذریعہ مبارک پر پڑتی ہے۔ اس کو کھانا کھلانا، اس کے ساتھ ہی 4 اماموں، امام حسن، امام سجاد، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی ذریعہ ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں کو منور اور دل کو سرور میں بھرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو عراقی ذریعوں کا گوشہ ہے، جہاں امام عالی مقام کی ذریعہ مبارک ہے۔ ساتھ ہی حضرت عباس، حضرت شہزادہ علی اکبر اور حضرت شہزادہ علی اصغر کی ذریعہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے، اور اسی طرح بی بی زینب، ام کلثوم، اون محمد اور دوسری متبرک اور مقدس ہستیوں کی ذریعہ مرجع خلائق ہیں۔ ذریعہ کسی بزرگ ہستی کے روضے کا عکسی نہیں ہوتی، بلکہ عقیدت و محبت کا اظہار بھی ہوتی ہیں۔ ذریعہ کہتے ہیں جنت کے حجرے کو، یعنی جہاں جو لوگ جنت میں جائیں گے تو جو اپنے مکانوں میں رہیں گے ان مکانوں کو ذریعہ کہتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ تصور میں لاتے ہیں اس شخصیت کو جن سے وہ منسوب ہے۔ چونکہ حسن اور حسین کو رسول اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے، سید شباب اہل جنہ الحسن والحسین، تو ان کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ان کی قبر کو ذریعہ یعنی جنت کا مقام کہا جائے۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہونے میں دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جاگیر علی اکبر میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے اور زائرین کے تحفظ کے لیے انتظامیہ کی طرف سے بھی خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ ایز این اسسٹنٹ کمشنر اس تعلقے کا یہ میری ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ میونسپل انتظامیہ کے جتنے بھی کام ہیں صفائی ستھرائی کے، لائٹنگ کے حوالے سے، وہ بھرپور طریقے سے سر انجام دیے جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں پہ سیکٹیرین ہارمنی رہے، جتنے بھی ڈیفرنٹ سیکٹس ہیں ان کے بیچ میں ایک مذہبی ہم آہنگی کا سلسلہ رہے، اور نمبر 3، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں۔ مور دین 300 رینجرز کے جوان ہم نے ڈپلائے کیے ہیں، اور مور دین 100 پولیس سیکیورٹی اہلکار بھی ہم نے یہاں پہ ڈپلائے کیے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ صرف سندھ میں ہی کربلا معلّہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک اور خاص طور پر ہندوستان میں بھی کربلا معلّہ ملتی ہیں۔ ہندوستان میں تقریباً کوئی 15,000 کربلائیں جو ہے صرف یو پی میں بنی ہوئی ہیں، لکھنؤ میں، الہ آباد میں، کانپور میں، جون پور میں، اور کیا کہتے ہیں محمود آباد ریاست میں۔ تو پاکستان میں بھی کوشش یہ کی گئی کہ ایک نقشہ ایسا بنے کہ جہاں جا کے یہ احساس ہو کہ ہم کربلا میں آ گئے ہیں۔ تو جاگیر علی اکبر کا نقشہ بھی اسی طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ لوگ ایک جگہ پر ساری زیارتیں کر لیں۔ آج بھی زینب کی آتی ہے۔ محرم الحرام کے جلوسوں کا اختتام 8 ربیع الاول کو ہوتا ہے۔ یہ جلوس اس قافلے کی یاد میں نکلتا ہے جو 28 رجب کو مدینے سے نکلا تھا۔ جاگیر علی اکبر میں عماری کی شبیہ بھی ہے، اور اس کا ایک خاص مقام ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت زینب جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد خواتین کی سردار قافلہ ہیں، اور جن کے سپرد بچوں کو امام حسین نے کر دیا تھا، تو جب وہ واپس آئی ہیں تو سیاہ رنگ کے پردوں کی عماری اونٹ پہ رکھی تھی جس پہ وہ تشریف فرما تھیں، اور وہ ہماری روضہ رسول تک آئی،
اور اہل مدینہ نے اس کا بڑا احترام کیا کہ نبی کی نوازی آ رہی ہے. اس احترام میں وہ ہماری کے ساتھ چل رہے تھے جلوس کی شکل میں، اہل مدینہ، عورت، مرد، بچے روتے ہوئے. تو اس ہماری کی شبی جو ہے وہ حضرت زینب کی یاد میں بنائی جاتی ہے. جاگیر علی اکبر کی سرزمین اور وہاں موجود شبی، زری، تبرکات اور علم تو ایک علامت ہیں غم حسین اور فکر حسین کی. یہ سب امام حسین السلام کا صدقہ ہے اور ان کے قربانی کا آج یہ اثر پوری دنیا کے ہر ملک پر ہے کہ وہ عوام پر ظلم کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ امام حسین السلام نے پوری دنیا کو اصول دیا. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہونے میں دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. امام علی مقام 15 صدیاں پہلے اپنے کردار و عمل سے جو پیغام دے گئے اس کا اطلاق پوری دنیا پر ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے.